سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے گھر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے گھر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے کوئی پوچھے یعقوب سے کہ یوسف مل گئے کیسے کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے انہی کے نام سے پائی فقیروں نے بادشاہی انہی کے نام سے پائی فقیروں نے بادشاہی خدا سے ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے خدا سے ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے محبت کے پھول کھل جاتے ہیں ان کو یاد کرنے سے محبت کے پھول کھل جاتے ہیں ان کو یاد کرنے سے بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے اور آج بھی مدد چاہیے مجھے شاہ مدینہ سے اور آج بھی مدد چاہیے مجھے شاہ مدینہ سے میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے ارے میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے گھر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے ہندوستان خالق کائنات مالک کائنات رازق کائنات جو اپنی ذات اپنی صفات اپنی قدریت اپنی سمدیت اپنی باطنیت کے اندر وحدہ لا شریک بے مثل بے مثال علی کل شیء قدیر ہے اور درود پاک امام مصطفی الحسنین وسیلۃ و نافع دارین مقام صاحب کعبہ قوسین باعث تخلیق کائنات فخر موجودہ سرور کائنات یعنی کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت معاد اندر توفتاً ہدیتاً عقیدتاً پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی قابل صد احترام جملہ حاضرین و سامعین
دور اور نزدیک تو آئے معزز مہمانان گرامی قدر، اللہ جل مجدہ کا لا تعالی بے حد بے حساب احسان عظیم ہے کہ جس خالق کائنات نے اج سانوں اس پانی زندگی کے اندر اپنے گھر کے اندر بلا کے جمعہ کی عظیم رحمتاں بھری برکتاں بھری نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کی بارگاہ دعا ہے کہ باری تعالیٰ اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرماتی، اس نماز سے صدقے ہر مسلمان کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقانی حمید اللہ تعالیٰ کی لا ریب بے عیب منبع نور ہدایت ہے، اس عظیم صحیفہ انقلاب کا ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے دی سعادت حاصل کی تھی۔ اس آیت کریمہ کا آغاز شروعات کے لیے لفظ رسالت قل، خالق نے اپنے محبوب کو فرمایا قل، اے میرے پیارے محبوب اپنی میٹھی زبان دے اپنی پاک اور مقدس زبان دے ایک اعلان فرما دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ نال پیار کرنا چاہتے، اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ نال محبت کرنے تو پہلا تو ایک درد تے جانے دی جس وقت تک اس درد کی واقفیت اس درد کی معرفت نصیب نہیں ہوئے گی تو خدا کی محبت نصیب نہیں۔ کیوں؟ خدا کی پہچان اور خدا کی سیان تو ڈائریکٹ نہیں ہے۔ خدا کی معرفت، خدا کی پہچان، خدا کی سیان کران والی ایک ذات تو آدھے کو موجود ہے۔ جس وقت تک اس ذات اس ہستی دے درد نوکر چاکر نہیں بنو گے تو خدا دی محبت کیا جو بھی تسی عبادت کرو گے وہ تہاڈی عبادت رب دی بارگاہ قبول نہیں، کیونکہ تہاڈی وہ عبادت تہاڈی وہ ریاضت بغیر معرفت مصطفیٰ دے، کیونکہ جس ذات نے خدا دی پہچان سیان معرفت کروائی چھوڑ کے ڈائریکٹلی تو کیا فرمایا نہیں ان کو تم تو حبون اللہ، اگر واقعہ ہی تھی اللہ نال پیار کرنا چاہتے، اللہ کے قریب ہونا چاہتے، رب کی حضوری دے وچ ہونا چاہتے، فرمایا اے تارے او دار تسی من لو تے رب تانوں اپنا بنا لے گا، رب تانوں اپنا پیارا بنا لے گا، رب تانوں اپنا محبوب بنا لے گا، لیکن اس تو پہلے رب دا محبوب بنن تو پہلے تانوں مصطفیٰ دا محبوب بننا پڑے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا مصطفیٰ دے در تے آ کے سونے دی اتباع تسی کر لو، یحببکم اللہ، اللہ تانوں محبوب بنا لے، اللہ تانوں محبوب بنا لے، اللہ تانوں اپنا پیارا بنا لے۔ صرف پیار محبت دی حد تک رب نے فرمایا، فرمایا پیار محبت پھر ہو ہی جانا ہے جو تسی میرے یار نال کرنا ہے، جو تو میرے یار نال میرے محبوب نال تسی پیار پا لینا ہے کہ میں رب بھی تواڈے نال پا لینا تے ہور بھی تواڈے اوتے احسان ایک نہیں، فرمایا 2 احسان ہور بھی تواڈے تے کرنے نے، جدوں تسی ادھر مصطفیٰ تے آئے تواڈیاں خطاواں، تواڈے قصور، تواڈے گناہ، تواڈے سیاکاریاں نو رب آندا میں نہیں دیکھنا، میں پھر جے دیکھنا ہے کہ اپنے محبوب دی در دی نسبت وچ جتھے تسی جھکے رب کعبہ دی قسم یہ در مصطفیٰ ہو، در مصطفیٰ عظیم در اعلیٰ در جتھے رب آنے والے گنہگار دے گناہ نہیں دیکھدا، خطا کار دیاں خطاواں نہیں دیکھدا، رب سیاکار دے جرماں نہیں دیکھدا، یہ رب دیکھدا ہے کہ اپنے مصطفیٰ دی نسبت نو دیکھدا ہے
مصطفیٰ دے آگے یا رسول کو میں تو آتے ہیں پچھلے سارا جمعہ ایک تو آجے نہ محبت کی دوجہ انسان تو آجے ہوتے میں ایک کیتا ان تو آنو انج پاک صاف کر دیتا ہے جنہیں آج ماں نے پیٹ کسی نکلے انج پاک صاف کر دیتا ہے گرامی اکل حضرات یہ محبت کیا چیز ہے محبت کس طرح محبت کس طرح کیسی محبت تاجدار ختم نبوت نال ہونی چاہیے جیڑی محبت سانو اس کمال درجے تے لے جائے اعلیٰ درجے لے جائے محبت اس چیز کا نام نہیں کہ زبان تے محبت کا دعویٰ ہوگی نماز نہ پڑھیں محبت اس چیز کا نام نہیں کہ زبان تے دعوے ہو محبت مصطفیٰ دے عشق مصطفیٰ دے لیکن صرف حالت دل دے مصطفیٰ دی محبت نہ ہوگی اذان ہوگی نماز سینہ پڑھیے قرآن کی تلاوت سننا کریے ساڑیاں نظرہ کے اندر حیا نہ ہوئے محبت اس چیز کا نام نہیں بلکہ محبت اس چیز کا نام ہے کہ نبی کا نام محبت ہے زہرا کے بابا موسم کے مالک جلال محبت ہے پھر محبت اس چیز کا نام ہے کہ بندہ گھر میں انتظار کرے کہ اذان قدرونی مصطفیٰ دیا سلطان رضا میں سونے نبی پاک دیا سنتا ہوں ادا کر اس شاید کا نام محبت ہے محبت اپنی مرضی کا نام نہیں محبت کسی دوست کی مرضی کا نام نہیں محبت کسی رشتہ دار کی مرضی کا نام نہیں محبت خدا مصطفیٰ کی مرضی کا نام ہے محبت خدا مصطفیٰ کی مرضی کا نام ہے محبت دے دعوے ہونا عشق دے دعوے ہونا یہ عشق کا دعویٰ محبت کا دعویٰ میں ہونا ہے اس کی ایک مثال تیرے سامنے کلندر لاہوری علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ جب چھال ماری سوچیا محبت سی سوچیا نہیں رب نال محبت سوچنا کہ رب جانتا ہے جبریل بھی ہے جبریل ابراہیم ساری مدد دی لوڑ فرمایا جا تیری مدد کی لوڑ کوئی نہیں وہ رب جانتا ہے میرے دلوں میں حال ہو میرے دل وچ دین بیان کرو دی لوڑ بھی کوئی نہیں دلوں تے راضی ابراہیم نے آج سے نمرود دے وچ چھال ماری کلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ لکھتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں آج اسی عشق دے دعوے تے کرنے ہیں محبت دے دعوے کرنے ہیں محبت شے کا نام نہیں عشق شے کا نام نہیں کہ بندہ پوچھے مولوی صاحب گاڑی رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے گل سمجھ آئی محبت اور عشق شے کا نام نہیں کہ مولوی یا پیر کو بندہ جا کے پوچھے نبی اور پیار عشق ہے اور شاہ صاحب مولوی میں گاڑی رکھنا یا نہیں رکھنا اقبال کے تعلیم کا دی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں اقبال نے تو آج ختم کر دی نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں بے خطر کوئی خوف نہیں آج ہم یہ امت مسلمان اسی سوال و جواب میں پڑھی داڑھی کتنا رکھنی چاہیے یار راکھتے صحیح چہرے تے سجاتے صحیح تو پتہ تو لگے سنت چھوٹی رکھتی سنت رکھنا صحیح مصطفیٰ دی تو واجب جانتے تھی آپ پڑھ جائے گی یہ اس کا ہے نماز پڑھتے صحیح یہ کچھ نماز پڑھنی کہندے عشق نہیں ہے روزہ رکھنا کیویں عشق نہیں ہے قرآن پڑھنا کیویں ایک
عشق لات تے سونا آپ ہی سارا کچھ سکھا دے گا کہ کیویں داڑھی رکھنی ہے، کیویں نماز پڑھنی ہے، کیویں نبی نے سنتاں ادا کرنی ہے۔ اقبال بول کے آخر ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ قدم تیرے ہے۔ جدو عشق ہو جائے، محبت ہو جائے، پیار ہو جائے، اقبال قلندر لاہوری دی بانے داڑھی نہیں بھی آئے لیکن سبق سانو بڑا کچھ دے گیا ہے۔ آج اسی علامہ عثمان دیوانی جندے منہ ہوتے داڑھی ہو لیکن اپنے کعبہ دی قسم اقبال دی داڑھی بھی کوئی نہیں، لیکن سینیہ کے اندر عشق مصطفیٰ کا چراغ نکلتا ہے۔ جدوں بھی اقبال قرآن اٹھاتا ہے کہ قرآن کی تفسیر شعر کر کے آتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہے۔ اقبال آتا ہے اس منزل دے اتے پہنچ، اس مقام دے اتے پہنچ سہی ایک باری مدینے والے نے لا کے اس مقام تے پہنچے گا۔ رب لوح قلم لوح تیرے سپرد، کشتی تیرے سپرد، قلم تیرے سپرد۔ ہون بندیا تو میرے یار نہ لائی ہے، قلم بھی تیرے ہاتھ میں، تقدیر بھی تیرے ہاتھ میں، اور آپ پہ لکھ اپنی تقدیراں، اپنی تقدیراں آپ پہ لکھ۔ سواد نہ آ گیا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے، خدا بندے سے خود پوچھے، خدا بندے سے خود پوچھے، خدا کب پوچھے گا جب در مصطفیٰ کے نوکر، جب سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کا چراغ جلے گا، پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، جس نے عشق ہے وہ خود بتا دے گا کرنا، وہ خود بتائے گا کرنا کیا ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ مقام کوئی تھوڑا سا مقام نہیں، یہ بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ یہ عشق کے مراحل سے بندہ کہتا ہے گزرنا مشکل ہے، لیکن عشق کے مراحل سے گزرنا سب سے آسان ہے۔ دنیا دار بندے کے لیے گزرنا مشکل ہوگا، لیکن جو محبوب کے دیوانے ہیں، جنہیں محبوب سے پیار ہے، جنہیں محبوب سے پیار ہے، نبی کے ایک غلام، نبی کے ایک غلام جنہیں امام الانبیاء زہرا کے بابا حسنین کے نانا جان کوثر کے مالک نے 300 تیر انداز لوگ جنگ جو تیر پھینکنے والے، تیر پھینکنے میں ماہر، 300 بندوں کا لشکر دیا، سپہ سالار بنایا، جا کے جنگ کرنے ہیں کافروں سے۔ نبی کا غلام سپہ سالار چل پڑ چلتے چلتے جب اس مقام پہ پہنچے، کفار نے گھیراؤ کر لیا، کفار نے گھیراؤ کر لیا، گھیرا ڈال دیا۔ کافر لوگ کہنے لگے ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ہتھیار ڈال دو۔ توجہ کرنا، ہتھیار ڈال دو، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ نبی کا غلام، نبی کا دیوانہ یہ سپہ سالار بول کے کہتا ہے نبی کے غلاموں کا کافروں سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، جان جاتی ہے جائے، ہم لڑنے آئے ہیں، مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم ہتھیار پھینکنے نہیں آئے، ہم ہتھیار پھینکنے نہیں آئے، یا تو ماریں گے یا مر جائیں گے۔ محمد کے غلاموں کا ایک ہی کام ہے، یا ماریں گے یا مر جائیں گے، شہادت کی آنا منصب پہ فائل ہو جائیں گے، ہم ہتھیار نہیں پھینکیں گے جب تک ہماری رگوں میں جان ہے۔ لڑے ہتھیار نہیں پھینکے، لڑتے لڑتے تیر سینے پہ آگے لگا،
مالک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے نبی کا غلام عرض کرتا ہے مولا تو جانتا ہے میرے دل میں تیرے یار کی محبت کتنی ہے، تیرے محبوب کی محبت کتنی ہے مولا، تو میرے آج سینوں کے چھپے رازوں کو جانتا ہے مولا، جب تو جانتا ہے میری جان، میرا مال، میرا اولاد سب کچھ تیرے محبوب کے قدموں پہ قربان مولا، بس ایک دم مصطفیٰ کے دیوانے پہ یہ کر لے میرا جسم کافروں کے ہاتھ میں نہ جائے، میری میت کو، میری لاش کو یہ کافر نہ اٹھائے مولا، تو جانتا ہے میرے سینے میں اس کے مصطفیٰ کا چراغ جلتا ہے، میری رگ رگ میں اس کے مصطفیٰ ہے مولا، بس اتنا اپنے نبی کے غلام پہ کرم کر لے، یہ اٹھا کے نہ لے جائے، میری میت جائے تو مصطفیٰ کے قدموں میں جائے۔ گرامی قدر حضرات، نبی کا غلام شہید ہو گیا، اب جو کافر تھے وہ حاوی ہو گئے، غالب ہو گئے، اب ان میں سے ایک بول کے کہتا ہے کہ میں گھر میں یہ وعدہ کر کے اپنی ماں سے آیا تھا کہ نبی کے اس غلام کا سر قلم کر کے اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گا، اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گا۔ اب جب وہ تیر انداز تلوار ہاتھ میں لے کے نبی کے غلام کی میت کے قریب گئے نا، تو رب نے شہد کی مکھیوں کو حکم دیا یہ میرے مصطفیٰ کے دیوانے کو اٹھا کے نہ لے جائیں، یہ ہے محبت، یہ ہے عشق، جنہوں نے ساری زندگی اس کے مصطفیٰ میں گزاری، اور رب کعبہ کی قسم ہے جو اس کے مصطفیٰ میں، محبت مصطفیٰ میں دیوانہ ہو کے زندگی گزارتا ہے، تو پھر حفاظت کے لیے رب شہد کی مکھیوں کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیں، یہ بات پھر میں مکمل کرتا ہوں، آج ہم دیکھیں کہ ہم اللہ کا شکر کتنا ادا کرتے ہیں، کتنی نمازیں، کتنے روزے، کتنے سجدے ہیں۔ مکھی کا کام کیا ہے؟ کاٹنا۔ مکھی کا کام کیا ہے؟ ڈسنا۔ ایک تو شہد والی مکھی ہے، ایک ہے چھوٹی مکھی ہے۔ اب اس بے نیاز کی بے نیازی پہ قربان ہو جا، وہ کتنا بے نیاز ہے اپنے محبوب کی انگلیوں سے، کتنا کرم ہے۔ اگر آج رب حکم دے دے شہد کی مکھی کو نہیں، یہ چھوٹی مکھی کو، یہ فلاں نافرمان ہے، اب بندہ کہتا ہے میں بندے کو ایک 50 روپے کی گولی سے ختم کر دوں گا، دشمنوں کو ختم کر دوں گا۔ سوال تے یہ نہ جڑی نکی جی مکھی جے رب حکم دے تے بندے دا جینا مشکل کر دے دی۔ کائنات کے اندر کتنے حشرات اور آگ نے، زمین کے حشرات نے، چھوٹی کیڑیوں کے رب حکم دے دے نافرمان قوم ہے اس کے اوپر مسلط ہو جا، ایمان کے بعد اس کو کوئی بندہ سنبھال لے گا، کوئی بندہ سنبھال لے گا۔ ایک تیرے میرے رب کا کرم ہے، فضل ہے کہ رب نے انانیاں اپنی ڈیوٹیاں لائی ہوئی نے، یہ اپنے کام دے وچ مشغول نے، کہ رب حکم دے دے انسان کا جینا مشکل ہو جائے۔ ضرور اس بات دے اوپر سوچیں، چھوٹی چیز کو رب حکم دے دے، انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تے پھر اس رب دا شکر ادا کر کے آخنا مولا تیرا شکر ہے اپنے اپنے کام لایا ہوا ہے، انہوں اپنے کام لایا کہ انہوں کھلی چھٹی دے چھڑے گا کہ کسی بھی بندے کا جینا مشکل کر دے، ایک بندے کا نہیں، کائنات کے جتنے بندے نے ہر بندے کا جینا مشکل کرنے واسطے کہ رب مکھی حکم دے دے تے مکھی جینا مشکل کر رہا ہے، تے رب کعبہ دی قسم ہے کہ رب مکھی حکم دے دے تو پھر امریکہ جیسی سپر طاقت، روس جیسی سپر طاقت، اسرائیل جیسی سپر طاقت بھی انہاں مکھیاں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ گرامی قدر حضرات، جدوں اس نبی کے غلام دی لاش چکا ہے نا،
رب نے شہد دی مکھی نے حکم دیتا شہد دی مکھیو جا کے ان میرے مصطفیٰ دا غلام ہے میرے محبوب دا غلام ہے آج پہرا دیو نا انہیں میرے محبوب کی ختم نبوت دے رسالت جو پہرے دیتے ہیں آج کسی پہرے دے رہے ہیں گرامی قدر حضرات سوا سے کسی عاشق نے کیا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوگا محمد کے غلاموں کا کفن کے محبت راہ پاڑ رب کعبہ دی قسمیں کائنات کے اندر شان کے عظمت رب کعبہ دی قسمیں مصطفیٰ دے غلام دیئے مصطفیٰ دے دیوانے دیئے زمین جو رب مخلوق مسلم کر دے مشرق لوگ میرے مصطفیٰ دے غلام دے جسم رو ہاتھ نالار کہ مکھیاں رو حکم ہو جاوے مشرق اگے بدے کافر اگے بدے میرے مصطفیٰ دے غلام دے جسم رو ہاتھ نہیں لا سکوانا بال اے رب کعبہ دی قسم مصطفیٰ دا غلام جب قبر دے وقت ٹر جائے تو زمین بھی میرے مصطفیٰ دے غلام دے کفن نہیں کھاندی کفن دے کفن رہ گیا جسم رو نہیں کھاندی زمین مالی نہیں ہوتی سمن میلا نہیں ہوتا زمین مالی نہیں ہوتی سمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوگا ہم یہ قدم حضرات آج اس دور کی ہمیں ضرورت ہے اگر اس کا چاہنا شان چاہنا وقار چاہنا ہے اپنے رب کو راضی کرنا چاہنا ہے میرے دوستہ دنیا ہی میں دل چھوڑ جانی ہے اے ساما والی نبی کب جانی ہے اے ساما والی نبی کے دن ٹھڑی ہے اس نبی نے نبی کو دسنا ہے نامی کو دسنا ہے جب فرشتے نے آ جائے وہ تو ساما دی نبی ٹھڑ جانی ہے ساما دی نبی ٹھڑ تو پہلے آپ نے دل میں پاک صاف کر رہے اس دل کے اندر کوثر کے مالک دی محبت نے سجا لے زہرا کے بابا حسنین کے نانے دی محبت کا چراغ اپنے سینے میں جلا لے اور جو قبر دل پہ جانے رب کعبہ دی قسم ایو چراغ عشق مصطفیٰ والا جب قبر دل کر جائے تیری میری قبر نور علی نور ہو جائے ہم یہ قدر حضرات اے محبت عشق ایک اس سے بڑے کچھ نہیں ایک اس سے بڑے سوال نہیں کرنا جب محبوب نال پیار ہو جائے جب محبوب نال عشق ہو جائے وہ تو دل رکھتا پھر محبوب دیا عدامہ کو اپنا لے محبوب دیا سلطان روا لے رب کعبہ دی قسم جن کی میرے مصطفیٰ دے نال سنت ہو رہی ہے باہر کوئی امیر اپنی تھان دے دے سرکار دی بار کا جالو مرشدہ خلیل بندہ غلام بندہ نوکر وہ جن تاجدار عشق حضرت بلال آخری وہ جو سرکار دی محبت جا گیا سرکار دی غلامی دے جا گیا اے پر بلال جو لج پال دلال یا رہی ہے پھر بلال نہیں رہا غلام نہیں رہا سرکار نے اپنی محبت ایک رنگ رب کعبہ دی قسم اس بلال کو خانہ کعبہ دی چھت پہ کھڑے کر کے میرا سونا نبی حکم میرے بلال اج اذان تو دے ہے گرامی قدر حضرات کون بلال ہے کوئی بلال خاندان کا سید نہیں ہے کوئی بلال امیر نہیں بلال کوئی رئیس نہیں ہے ایک غلام آزاد بھی نہیں ہے کوئی امیر نہیں کوئی جبان کا مالک نہیں کوئی روپیہ پیسہ نہیں یار جب سینے کے اندر اس کے مصطفیٰ کا چراغ جل جائے میرے سونے نبی دی محبت روپیہ پیسہ نہیں ایک دین دل کی اور اتنے کا دادا والے پیچھے رہ گئے
نبی دے دیوانے ٹر گئے جنہ جانا دے مغرانے دے چھڑے کون خاضی علم الدین کون خاضی علم الدین جنہیں تاجدار ختم نبوت تے اپنی جان وار دے دی کون علم الدین میاں والی دی جہل دے اندر میاں والی دی جہل دے اندر بندے خاضی علم الدین جدو رات دا ویلا ہوندا ہے اور وہ تو لائٹاں کوئی نہیں ہوندیاں دیوے ہوندے سن بجلیاں کوئی نہیں رات دا وقت اندھیری کوٹھڑی لیکن جڑا پہرےدار کھلو کے ویکھدا ہے جدو ادھی رات دا ویلا ہوندا چان اندر چان میں روشنی ہے جدو صبح دا ویلا ہوئے عاشق رسول نوجوان عاشق رسول نوجوان لیکن نبی پاک نہ مجھے ریاست ہوتے کوئی کمپرومائز نہیں وکیل آخ لے وکیل آخ لے علم الدین غازی تو ایک واری آخ دے میں گستاخ ہندو نے قتل نہیں کیتا اسی دنوں بچا لوانگے غازی علم الدین شہید آخ دے میں زندگی بچاؤں واسطے نہیں مصطفیٰ دے قربان کرنے واسطے رکھی ہے جے بچانے ہوگی تو پھر میں اس ہندو گستاخ نے قتل نہ کرتا وکیل تسی ٹر جاؤ میں اپنی زندگی سونے نبی پاک دی رسالت سے قربان کر دینی گرامی قدر حضرات ادھر دربان پوچھتا ہے تیرے رات کمرے کے اندر اندھیری کوٹھری کے اندر چانل کی ڈھونڈا ہے اندر کوئی لائٹ نہیں کوئی دیوا نہیں نبی کا عاشق بول کے اکھدا ہے میں کی دساں رات ادھی رات دا ویلا ہوندا ہے جدوں دل پریشان ہوتا ہے وہ کافر دا مارے گزارا ہوگا بابا آ کے جوارتا کر لیندا ہے اے میرا چن نہیں سونے نبی پاک نے جڑا وہ تو ہاتھ وچ جڑیاں نورانی شماں نکلیاں نے رب کعبہ دی قسم کہ میاں والی دی جیل دے اندر سونا زیارت کرائے عاشق دی قبر روشن ہو جاندی ہے تے جدوں عاشق دنیا تو ٹر جاندا ہے قبر بھی روشن ہوندی ہے تے مصطفیٰ دے کرامی قبر حضرات نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتا فرید حق فرید جو فرید کرامی قدر حضرات عاشق رسول جدوں پھانسی ہو گئی نبی پاک دی خاطر اپنی جان قربان کر دیتی جوانی نہیں ویکھی لیکن اج اسی اپنی جوانیاں ویکھ لے لیکن جڑے غلام ہوندے نے سب کچھ قربان کر